8 मुसाफिरों के छोटे से डब्बे में इन दोनों के अलावा सिर्फ 3 राहबाएं सवार थीं, जो हाथों में तस्बीहें थामे आंखें बंद किए इबादत में मगन थीं। सफ़र के दौरान मैं सारा अरसा पास्कल खामोश बैठी खिड़की से बाहर तकती रही। यूं लगता था जैसे उसे डब्बे में सवार दूसरे मुसाफिरों और सन्नान की मौजूदगी का एहसास तक नहीं, और वह अकेली खला में सफ़र कर रही है। सन्नान को मालूम था कि हर साल इन्हीं राहों से गुजरने वाली इस बेबस लड़की को डब्बे से बाहर गुजरते हुए फ्रांस के देही मनाजर से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इन सरसब्ज सब्ज खेतों और वसी चरागाहों के दामन में फैली हुई उजली उजली धुंध को इससे पहले भी कई मर्तबा देख चुकी थी। ये घने जंगल और चमकीली नदियां उसके लिए अजनबी न थी। उसकी नीली आंखें, जिन्हें देखकर सन्नान को ईरान का नीला आसमान याद आ गया था, किसी और जहान में थी। सन्नान उसके हुस्न में हिज़्नो मलाल के रोग को जान गया था। उससे अब एहसास हुआ कि वो इतनी खूबसूरत होते हुए भी पेरिस की पुरफसू शामें दरियाए सीन के किनारों पर अकेली ही क्यों गुजारती है। सयाहत और जहां गर्दी उसके लिए दीवाने का ख्वाब क्यों थी। वो अपाहिज थी। वो स्टीमर पर इस आराम कुर्सी से उठने में झिझक क्यों रही थी। खालिक अपने तख्लीकी अमल में नहीं चूका था, बल्कि इस इंसानी साख्ता एक लोहे के ढेर ने मुकम्मल तख्लीक का हुस्न दागदार कर दिया था। पिछले 6 माह के जहां गर्दी को दौरान में सन्नान को किसी मुल्क में भी किसी ऐसी लड़की से मिलने का इत्तेफाक ना हुआ था, जिससे एक मर्तबा फिर मिलने की हुक उसके दिल से इतनी शिद्दत से उठी हो। वो इस लड़की को दोबारा मिलना चाहता था। वो किसी कीमत पर भी गाड़ी के इस सफ़र के इख्तिताम पर रफ़ाकत का शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़ जैसे खोखले अल्फाज अदा करके उससे हमेशा के लिए जुदा नहीं होना चाहता था। सन्नान चाहता था कि पास्कल की उदास नीली आंखें फिर से मुस्कुराने लगे। पास्कल, उसने खिड़की का शीशा बजाकर उसे मुतवज्जो करने की कोशिश की। हम्म। उसकी नीलगों आंखें कांच की गोलियों की तरह बेजान थीं। यूं लगता था जैसे वो कोई भयानक ख्वाब देख रही हो। तुम अगर पसंद करो तो पेरिस पहुंचने पर मैं तुम्हें घर तक छोड़ आऊंगा, सन्नान ने मुस्कुराते हुए पेशकश की। उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे खुशी होगी। मैंने कहा ना, उसकी ज़रूरत नहीं। मेरी खाला मुझे स्टेशन पर लेने आ रही हैं। वो बदस्तूर बाहर देखती रही। पास्कल, सन्नान ने एक मर्तबा फिर खिड़की का शीशा खटखटाया। क्या तुम इस सफ़र के खात्मे पर आज शाम मुझे कहीं मिल सकती हो। उसने एकदम पलट कर सन्नान की जानब यूं देखा जैसे उसने कोई अनहोनी बात कह दी हो। वो किस लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम शाम को दरियाए सीन के किनारे अब अकेली ना घूमो। मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। पास्कल ने हंसना शुरू कर दिया, मगर उसकी हंसी सन्नान को बेहद डरावनी लगी। मैं जानती हूँ मेरा चेहरा बेहद दिलकश है, वो कहने लगी, मगर उसका क्या किया जाए कि इस चेहरे का हुस्न किसी नीम तारीख कहवा खाने के कोने में पड़ी हुई कुर्सी पर सिर्फ बैठे रहने की हद तक ही मुहीद है। उठकर चलने की तकलीफ दे कोशिश उसी दिलकश चेहरे को इंतहाई बदसूरत बना देती है, और इंसान सारी जिंदगी एक कोने में बैठे तो गुजार नहीं सकता। इन बातों का जिंदगी के हकायक से दूर का भी ताल्लुक नहीं, सन्नान ने जज्बाती होकर कहा। तुम मुझे जिंदगी के हकायक के बारे में बता रहे हो, उसने दुख से कहा। जिस तरह एक ही जमीन पर जब एक लकीर सरहद की सूरत में खींच जाती है, तो उस तरह वजूद में आने वाले दो मुल्कों के लिए सच्चाई के पैमाने भी एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल उल्ट जाते हैं। इसी तरह जिंदगी के हकायक भी हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होते हैं। तुम्हारे जैसे सयाह के लिए जिंदगी के हकायक हैं अजनबी देशों की पुकार पर घर से निकल खड़े होना, सुनहरी वादियों के ख्वाब जो बाद में हकीकत का रूप धार लेते हैं, और एक लाउबाली और हंगामा खेज जिंदगी। और मेरे जैसी अपाहज और लाचार लड़की के लिए आरामदेह कुर्सियों और सोफों पर बैठकर फैशन के रिसाले पढ़ना, किताबों की वर्क गर्दानी करना, पहरों अपने कमरे की खिड़की में बैठे बाहर तकते रहना, लोगों के जज्बात को अपने दिल की छलनी में छान कर ये देखना कि रहम के जज्बात के अलावा कोई छोटा मोटा जर्रा शायद मोहब्बत का भी हो, और फिर नरम बिस्तर पर डैडी या खाला के थपकने से ऐसे सो जाना जैसे मैं 20-22 वर्ष की नौजवान लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी छोटी सी बच्ची हूँ जो गुब्बारा गुम हो जाने पर बेहद गमगीन हो और सो न सकती हो। इन बेरहम हक़ायक़ को अगर नज़रअंदाज करके खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर ली जाए तो क्या हर्ज है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने कोशिश नहीं की। पास्कल ने सर झटक कर कहा। पहले पहल मेरे जानने वाले लड़के लड़कियां मेरी तीमारदारी करने आते रहे। पास्कल, तुम जल्द ही अच्छी हो जाओगी, फिर हम सब रॉबिन हुड के किला की सैर को जाएंगे। जेनिस की सालगिरह पर हम सब तुम्हें गेटवेल का केक पेश करेंगे। फिर वक्त गुजरता गया और मैं अच्छी न हुई। महीनों बाद मेरी कोई सहेली इधर आ निकलती। ओ सॉरी पास्कल, वो कहती,
दरअसल मसरूफियत ही इस कदर हो गई है कि मैं तुम्हें देखने ना आ सकी। कल हम लोग पिकनिक पर चले गए, काश तुम भी हमारे साथ जा सकती, बड़ा मज़ा आया। एक दो मर्तबा मुझे पार्टियों पर भी मदऊ किया गया। मैं कोने में बैठी दूसरे लोगों की तरह हसरत भरी नज़रों से देखती रहती। लड़के मेरे पास आकर बड़ी शाइस्तगी से मेरा हाल दरियाफ्त करते और फिर मेरे पहलू में बैठी किसी लड़की को लेकर रक्स करने लगते। तुम शायद एक मशरकी होने की हैसियत से इसका एहसास न कर सको कि एक मगरबी लड़की के लिए इस तरह अलग थलग हो जाना कितना बड़ा सान्या है। फिर मैंने कहीं भी आना जाना छोड़ दिया और अपने कमरे में कैद होकर रह गई। मेरी इसी तन्हाई को दूर करने के लिए डैडी मुझे हर साल चंद माह के लिए खाला के यहाँ पेरिस भेज देते हैं, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटिंगम में मेरे कमरे की खिड़की से श्रोड जंगल के चंद दरख्त दिखाई देते हैं और पेरिस में इसी किस्म की एक खिड़की से फुटपाथ का एक हिस्सा और शाहबलूत के दरख्त नजर आते हैं। जगह बदल जाती है मगर तन्हाई नहीं जाती। सन्नान खामोशी से उसकी महरूमियत की दास्तान सुनता रहा। वह पहले से कहीं ज्यादा इस लड़की को दोबारा मिलना चाहता था। डब्बे में बैठी हुई राहबाओं के संजीदा चेहरे इस बात की गवाही दे रहे थे कि वे इबादत में इतनी ज्यादा मगन न थीं कि पास्कल की बातें उनके कानों में न पड़ती। पास्कल खामोश हुई तो इन तीनों ने बैक वक्त नजरें उठाकर उसकी जानब देखा, जैसे कह रही हूँ, बेटी हमें भी तुमसे हमदर्दी है। मैं अब भी यही कहूँगा कि मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि हम दोनों पेरिस में ज़रूर मिलें। सन्नान ने थोड़ी देर बाद कहा। सोच लो, पास्कल ने मेज़ पर कोनियाँ रखकर अपना चेहरा हथेलियों पर जमाते हुए कहा। उसकी आंखें सन्नान पर लगी थीं। मैं जब तुम्हारे साथ चलूंगी तो बूढ़ी औरतें आपस में खुसर फुसर करेंगी, लड़कियां कहेंगी ऐसे कबूल सूरत मशरकी नौजवान को पूरे पेरिस में एक अपाहज लड़की पसंद आई। और फ्रांसीसी मर्द जिनके लिए औरत की खूबसूरती के पैमाने कोलों से ऊपर नहीं जाते, तुम्हारी अकल पर मातम करेंगे। तज़हीक होगी तुम्हारी। तुम मुझे इन सतही दिलाइल से कायल नहीं कर सकती, सन्नान नरमी से बोला। तुम समझते हो कि मैं तुम्हें कायल करने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी लड़की किसी लड़के को अपनी बदसूरती के बारे में कायल करना चाहती है, तो फिर क्या वजह है कि तुम मुझसे मिलना पसंद नहीं करती? मैंने कहा ना, तज़हीक होगी तुम्हारी। एक ऐसे माहौल में जहां मैं मुकम्मल तौर पर अजनबी होऊंगा, मेरी क्या तज़हीक हो सकती है? मैंने तो पिछली शब तुम्हारी आंखें देखने के बाद ही फैसला कर लिया था मैं तुम्हें दोबारा मिलने के लिए कहूंगा। जब मैं आज सुबह आराम कुर्सी से उठकर रश्शे पर लंगड़ाती हुई चली जा रही थी, तब क्या तुमने अपना इरादा बदल नहीं दिया था? बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हारी बेबसी ने मेरे इरादे को और तकवीयत बख्शी थी। बेबसी? पास्कल भड़क उठी। बस मैं इस लफ्ज़ से खाइफ हूँ। बेबसी, रहम, ये जज्बात तो लोग जानवरों के लिए महसूस करते हैं, मुझे उनकी चाहत नहीं। लोग पहले पहले मेरे हसीन चेहरे को देख मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर बैठते हैं, मगर बाद में जब वो चेहरा उनकी नज़रों से ओझल हो जाता है तो इन्हें सिर्फ मेरा अपाहजपन याद रहता है और वो मुझसे ना मिलने के लिए हीले बहाने तलाश करने लगते हैं। सन्नान सोच में पड़ गया। उसे ख्याल आया, यह भी तो हो सकता है ये लड़की उसे ज़ाती तौर पर सिरे से पसंद ही ना करती हो और पिछली शब की खुशगवार रफाकत के मद्देनज़र उसकी दिल शिकनी से एतराज़ कर रही हो। जैसे तुम्हारी मर्जी, सन्नान ने अफसुर्दा होकर कहा। तुम अगर ज़ाती तौर पर मुझे पसंद नहीं करती तो मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। उसके लहजे की बेख्तियारी सन्नान के लिए हैरान कुन थी। पसंद, मेरा मतलब है ज़रूर, मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ, ज़रूर। उसने बच्चों की तरह बार बार इस तरह सर को जुम्बिश दी जैसे वो अपने जज्बात को पूरी तरह बयान करने से कासर हो। सन्नान को यूं महसूस हुआ जैसे उसके सर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो निशिस्त से टेक लगाकर आराम से बैठ गया, जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया और मुस्कुराने लगा। मैं पेरिस में अजनबी हूँ। तुम कोई सी जगह मुंतखब करके कागज़ के टुकड़े पर नाम लिख दो, मैं पहुंच जाऊंगा। पास्कल बदस्तूर मुस्कुराए चली जा रही थी और सर भी हिला रही थी। यह क्या मकान की खिलौनों की तरह सारा लाती जा रही हो? मैंने जगह के बारे में दरियाफ्त किया है। ओह, पास्कल एकदम हंसती। खाला भी हमेशा यही कहती हैं, मेरी ये आदत बिल्कुल बच्चों जैसी है। तुम्हारी बहुत सी आदतें बच्चों जैसी हैं। बहरहाल, पहले यह बताओ कि तुम मुझे कहाँ मिलना पसंद करोगी? दरियाए सीन के किनारे? कौन से किनारे पर, दाएं या बाएं? नहीं, सीन के किनारे नहीं, दरियाए सीन तो मीलों में फैला हुआ है। तो फिर हाँ, बोलीवार्ड सान जर्मीन के कावा खाना अमन में। मुझे लिख कर दे दो। नहीं, ये भी नहीं। उसने फिर इरादा बदल दिया। उस कावा खाने में कभी भी जगह नहीं मिलती, हमेशा खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। मेरा ख्याल है मैं तुम्हें सिरे से गाड़ी न जाने दो, स्टेशन से सीधे दरियाए सीन पर चले चलेंगे। नहीं नहीं, पास्कल ने संजीदा होकर कहा। खाला स्टेशन पर आ रही हैं और वो ज़रा पुराने ख्यालात की हैं, बुरा मनाएंगी।
گاڑی ایک قصباتی اسٹیشن پر کھڑی ہوئی اور ان کی ہم سفر تینوں راہبائیں اترنے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ بیٹی، ان میں سے ایک راہبہ نے بڑے پیار سے پاسکل کے سر پر ہاتھ پھیرا، آئیفل ٹاور کے نیچے ملنے میں کیا قباحت ہے؟ خداوند یسوع تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ باقی دو راہباؤں نے ڈبے سے باہر جاتے ہوئے انہیں دعا دی۔ گاڑی دوبارہ چلی تو پاسکل بے اختیار ہنس دی۔ اس راہبہ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ ایفل ٹاور لڑکوں کو ملنے کے لیے بہترین جگہ ہے؟ وہ بیچاری پیدا ہوتے تو راہبہ نہیں بن گئی تھی نا۔ درمیانی وقفے میں شاید کوئی دل شکن واردات قلب ہوئی اور اسے مجبوراً راہبانیت اختیار کرنی پڑی۔ بہرحال مجھے ایفل ٹاور کا بالکل خیال نہ آتا اگر یہ محترمہ اس کا مشورہ نہ دیتی۔ مناسب جگہ ہے۔ بس تو پھر طے ہو گیا، ہماری گاڑی پورے 5 بجے پیرس پہنچے گی، سرنان نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور میں آج شب پورے 7 بجے دریائے سین کے کنارے ایفل ٹاور تلے تمہارا انتظار کروں گا۔ میں 6:45 ہی پہنچ جاؤں گی، اس نے شوخی سے کہا، اور ہاں، میں آج شام کیا پہن کر ہوں؟ کوئی لباس؟ لیکن کس رنگ کا؟ تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ مجھے جو رنگ پسند ہے وہ تمہاری آنکھوں میں ہے، یعنی تمہیں بھورا رنگ پسند ہے۔ پاسکل کا چہرہ شرارت سے دمک رہا تھا۔ کمال ہے، سنان نے ہنستے ہوئے کہا، کل شب تو نیلی تھی، آج ان کا رنگ بھورا ہو گیا ہے۔ میں کلر بلائنڈ تو نہیں ہو گیا؟ ایک مرتبہ پھر دیکھ لوں۔ دیکھ لو، پاسکل نے اپنی لامبی پلکیں اوپر اٹھا دی۔ سنان قبرے گھبرا گیا۔ لڑکیوں کے معاملے میں وہ بے حد نا تجربے کار تھا اور اس طرح کے روایتی پیار کے انداز سے اسے بالکل پسند نہ تھے۔ اس نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا۔ سنان نے ایک نظر پاسکل پر نظر ڈالی، جو آنکھیں کھولے اس کی جانب پٹ پٹ دیکھ رہی تھی، اور آہستہ سے کہنے لگا، بس دیکھ لی۔ پھر کون سا رنگ ہے؟ اچھی طرح دیکھ نہیں پایا۔ کیا؟ تمہاری آنکھوں کا رنگ۔ میرا مقصد تمہاری آنکھوں میں جھانکنا تھا۔ میں نے اتنی کالی بھور آنکھیں آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ تقریباً تمام پاکستانی لڑکوں کی آنکھیں ایسی ہی ہوتی ہیں، سنان نے جھیم کر کہا۔ جھوٹ، پاسکل نے مچل کر کہا، نوٹنگھم کی آدھی آبادی پاکستانیوں پر مشتمل ہے، ان میں سے کسی کی بھی آنکھیں تمہاری ایسی نہیں۔ تم وہاں ان کی آنکھوں میں جھانکتی رہتی ہو؟ نہیں، ایسا تو نہیں ڈیڈی ڈیئر، کبھی کبھی مجھے شام کے کھانے کے لیے کسی پاکستانی ریستوران میں لے جاتے ہیں، وہاں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ ویٹر پاکستانی ہوتے ہیں نا؟ پاکستان کے بارے میں ریستورانوں کے علاوہ اور تمہاری کیا معلومات ہیں؟ میں نے روڈ یارڈ کپلنگ کی کتاب کم پڑھی ہے، جس کا آغاز اس فکرے سے ہوتا ہے کہ کم لاہور عجائب گھر کے سامنے پڑی توپ زمزمہ پر بیٹھا تھا۔ اور کچھ؟ اور یہ کہ کپلنگ لاہور کی بادشاہی مسجد کے مینار پر بیٹھ کر خوبصورت نظمیں تخلیق کیا کرتا تھا۔ کپلنگ کو فرانس سے بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی میرے شہر لاہور سے۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا تھا، ہر وہ شخص جو انسانیت کا ہمدرد ہے فرانس سے محبت کرتا ہے۔ لاہور اور فرانس، پاسکل مسکرانے لگی۔ سنان نے اسے بتایا کہ اس اخبار کا دفتر اس کے گھر کے پہلو میں واقع ہے، جہاں پر کسی زمانے میں کپلنگ کام کرتا تھا۔ اس دفتر کے ایک چوکیدار کا محبوب مشغلہ غیر ملکی سیاحوں کے ہاتھوں وہ واحد میز فروخت کرنا ہے جس پر بیٹھ کر کپلنگ نے اپنے لازوال ناول تصنیف کیے۔ اب تک وہ چوکیدار ایسی 20 میزیں فروخت کر چکا ہے۔ ہمارے ہاں بھی نپولین کی ڈائری سینکڑوں بار فروخت ہو چکی ہے، پاسکل نے بتایا۔ یعنی پاکستان کے بارے میں تمہاری معلومات پاکستانی ویٹر اور ناول کم تک محدود ہیں؟ اس کے علاوہ اس نے سر کھجاتے ہوئے سوچنا شروع کر دیا۔ ہاں، میں نے شالیمار باغ کے بارے میں ایک نظم پڑھی ہے، اور میرے پاس نوٹنگھم میں ایک پاکستانی دستکاری کی دکان سے خریدا ہوا ایک زیور بھی موجود ہے۔ پاکستانی زیور؟ ہاں، کانوں میں ڈالتے ہیں۔ دکاندار کہہ رہا تھا کہ سبھی پاکستانی عورتوں کے کانوں میں پیدائشی طور پر سوراخ ہوتے ہیں جن میں ایئر رنگ لٹکا لیے جاتے ہیں۔ وہ دکاندار تمہیں مشرق کے جادو سے محصور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوراخ پیدائشی طور پر نہیں ہوتے، بعد میں چھیدے جاتے ہیں۔ تمہاری زبان میں ان ایئر رنگز کو کیا کہتے ہیں؟ جھمکے۔ جھمکے، بہت خوبصورت نام ہے، میں آج شام پہن کر آؤں گی، چاندی کے ہیں۔ سنان اس کی معصومیت پر مسکرا دیا، وہ یقیناً ان جھمکوں میں خوبصورت لگے گی۔ پورے 7 بجے آئیفل ٹاور تلے، سنان نے ایک مرتبہ پھر دہرایا۔ 6:45 بجے، پاسکل شرارت سے ہنس دی اور بچوں کی طرح سر ہلانے لگی۔ گاڑی وقت مقررہ سے 10 منٹ قبل ہی پیرس کے سینٹ لازار اسٹیشن کے گندے پلیٹ فارم پر پہنچ گئی۔ وہ دونوں ڈبے سے باہر نکلے تو سامنے پاسکل کی فربا مگر خوش شکل خالہ کھڑی تھی، جو اسے دیکھتے ہی پاسکل معاشری کہہ کر لپٹ گئی۔ سنان کو چونکہ اس سے پہلے فرانسیسی خالاؤں سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ یہ خطرہ مول لیے بغیر اپنا سامان اٹھا کر اسٹیشن سے باہر آ گیا۔
سامنے کی عمارت میں دفتر معلومات تھا، وہ اندر چلا گیا۔ سامنے کی عمارت میں دفتر معلومات تھا، وہ اندر چلا گیا۔ ریسیپشن پر ایک کالے بالوں والی پستہ قد فرانسیسی لڑکی درجن بند سیاحوں کو پیرس میں قیام کے لیے ہوٹل اور قابل دید مقامات کے بارے میں معلومات فراہم کر رہی تھی۔ سنان کا طریقہ سفر عام سیاحوں سے بے حد مختلف تھا۔ اس نے کبھی بھی منزل کا تعین نہ کیا تھا۔ ایک گاڑی پر سوار ہوئے، راستے میں کوئی خوبصورت قصبہ یا گاؤں دکھائی دیا تو وہیں اتر گئے۔ کسی دوسرے سیاح نے خبر دی کہ فلاں جگہ آج کل جشن ہو رہا ہے تو وہاں پہنچ گئے۔ راہ چلتے کسی نے کار میں لفٹ دے دی تو اس کے ساتھ ہو لیے، چاہے اس کی منزل کوئی بھی ہو۔ اس طرح سفر کرنے میں جہاں نت نئے لوگوں سے اور نت نئے انجانے شہروں کو دیکھنے کا موقع ملتا، وہاں کئی صعوبتیں بھی اٹھانے پڑتی۔ مثلاً کسی ایسی جگہ رات ہو گئی جہاں شب بصری کا مناسب انتظام نہ ہوا اور رات فٹ پاتھ پر کاٹنی پڑی۔ کسی نے آبادی سے کوسوں دور کسی ویرانے میں اتار دیا۔ ان مصیبتوں کے پیش نظر اس نے ایک چھوٹا خیمہ اور کھانے پینے کے مکمل سامان خرید لیا تھا۔ جہاں ہوٹل میں جگہ نہ ملی وہاں کیمپنگ گراؤنڈ میں چلے گئے اور اپنا چھوٹا سا گھر تیار کر لیا۔ کیمپنگ گراؤنڈز یورپ کے ہر شہر اور قصبے میں موجود ہیں۔ وہاں ہر قسم کی آسائشیں مہیا کی جاتی ہیں۔ سنان کا ارادہ تھا کہ پیرس میں کیمپنگ کی بجائے ہوٹل میں ہی ٹھہرا جائے، چنانچہ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے لڑکی سے اس بارے میں دریافت کیا۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنے کرائے کا ہوٹل درکار ہے؟ لڑکی نے میز پر پنسل بجاتے ہوئے پوچھا۔ یہی کوئی 10 فرانک روزانہ کا؟ لڑکی کے ہاتھ سے پنسل گرتے گرتے بچی۔ 10 فرانک؟ ناممکن۔ ہاں البتہ 30 فرانک میں شاید۔ لڑکی نے سنان کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، اے فقیر، تم پیرس میں ہو اور یہاں ہوٹل ہوتے ہیں، دھرمشالے نہیں۔ یہ تو بہت زیادہ کرایہ ہے۔ سنان نے اپنے بڑے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیر کر سر ہلایا۔ وہ تو ہے، لڑکی نے بے چینی سے سنان کے پیچھے جمع سیاحوں کے ہجوم کی طرف دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ کیمپنگ گراؤنڈ میں ہی چلا جائے، وہاں خیمہ لگانے کا کرایہ صرف 2 فرانک یومیہ ہوگا۔ سنان نے فیصلہ کر لیا۔ تو پھر پیرس میں کیمپنگ گراؤنڈ کا پتہ دے دیجیے، میرے پاس خیمہ بھی ہے۔ لڑکی نے فوراً میز کی دراز سے پیرس کا تفصیلی نقشہ نکالا اور ایک نقطے پر سرخ پنسل سے نشان لگا کر سنان کو تھما دیا۔ بوئے ڈی بولون کیمپنگ، ٹرام سڑک کے اس پار ملے گی۔ نیولی کے پل پر اتر جانا وہاں سے قریب ہی ہے۔ سنان نے نقشہ جیب میں ڈالا اور لڑکی کا شکریہ ادا کر کے ٹرام اسٹیشن پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک دکیانوسی قسم کی ٹرام وہاں آ کر رکی۔ سنان نے نقشہ جیب سے نکال کر کنڈکٹر کے سامنے کر دیا۔ کیمپنگ! کنڈکٹر نے وداعی کا نعرہ لگایا اور سنان کو سامان سمیت ٹرام کے اندر کھینچ لیا۔ ٹرام کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اس لیے اس نے سامان دروازے کے پاس ہی رکھ دیا اور خود بھی وہیں کھڑا ہو گیا۔ یہ پیرس میں رش کے اوقات تھے۔ لوگ اپنے دفتروں، کارخانوں اور کاروباری اداروں میں کام سے فارغ ہو کر گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ نیولی کا پل آیا تو کنڈکٹر نے اسے اتار دیا۔ سنان کچھ دیر تو ٹرام اسٹیشن پر کھڑے ہو کر کیمپنگ کو جانے والی سڑک کا تعین کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہاں تو کئی سڑکیں تھیں۔ وہ سڑک پار کر کے چوک میں کھڑے نیلی وردی میں ملبوس فرانسیسی ٹریفک پولیس کے سپاہی کے پاس چلا گیا اور اس کو نقشہ دکھا کر کیمپنگ کو جانے والی سڑک کے بارے میں استفسار کیا۔ سپاہی نے جو اب تک منہ میں گھسیڑی ہوئی سیٹی لگاتار بجا رہا تھا، سیٹی جیب میں رکھی، اپنی ٹوپی درست کی اور نقشہ ہاتھ میں لے کر اسے بے حد غور سے دیکھنے لگا۔ آہا، کیمپنگ! سپاہی نے سنان کے کندھے پر دپ لگاتے ہوئے کہا۔ بالکل کیمپنگ، سنان نے جواباً سپاہی کے کندھے پر دپ لگاتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ سپاہی فوراً سنجیدہ ہو گیا اور اسے راستے کے بارے میں بتانے لگا۔ گفتگو فرانسیسی زبان میں ہو رہی تھی اور سنان چونکہ کالج میں فرانسیسی کے پہلے پیریڈ کے بعد ہی ٹیبل جیسے سیدھے سادے لفظ کی ادائیگی لاتابلو وغیرہ نہ کر سکا تھا، اس لیے یہاں بھی سپاہی نے جو کچھ کہا اس کے پلے نہ پڑا اور وہ ہدایتیں سننے کے بجائے اس کے تیزی سے چلتے ہوئے ہاتھوں کے اشارے سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ خاصی دیر کی خوشگوار گپ شپ کے بعد یہ حقیقت آشکارا ہوئی کہ کیمپنگ نیولی کے پل کے ساتھ دریائے سین کے کنارے کنارے جاتے ہوئے سڑک کے آخر میں واقع ہے۔ فاصلے کا تعین پھر بھی نہ ہو سکا۔ سنان نے سپاہی کا شکریہ ادا کیا اور دریائے سین کے اونچے کنارے کے ساتھ بنے ہوئے چوڑے فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ یہ بوئے ڈی بولون تھا، جس کا شمار شہر کے خوبصورت ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ پیرس کی یہ مشہور زمانہ بستی دریائے سین کے خاموش پانیوں کے پہلو بہ پہلو میلوں تک چلی جاتی ہے۔ نیچے دریا کی جانب جھانکیے تو کنارے پر چھوٹے چھوٹے مکان نظر آتے ہیں، جن کے خوبصورت باغیچے پانی کی سطح تک چلے گئے ہیں۔
ان مکانوں کے مالک پیرس کے امیر ترین افراد ہیں جو صرف تعطیلات کے دوران میں شہر کے ہنگاموں سے دور یہاں پر آ بستے ہیں۔ کئی جگہوں پر کنارے کے ساتھ گھاس کے ہرے بھرے قطعات تھے جن کے آگے رہائشی کشتیاں یعنی ہاؤس بوٹ تیر رہے تھے۔ سنان نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ وہ جلد از جلد کیمپنگ تک پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ اپنا خیمہ نصب کر کے فوراً ایفل ٹاور کی طرف چل دے جہاں پاسکل نے اسے 7 بجے ملنا تھا۔ فٹ پاتھ کے پہلو میں ایک سفید آہنی پھاٹک نظر آیا تو سنان نیچے اترتی ہوئی پتھر کی سیڑھی کے آخر میں واقع ایک خوبصورت رہائشی مکان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے رک گیا۔ جو ہی اس نے پھاٹک پر ہاتھ رکھا، مکان کے صدر دروازے کے سامنے کھڑا ایک خونخوار کتا گررایا اور ایک ہی جست میں پھاٹک تک آ پہنچا۔ سنان فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ کتا پھاٹک کی آہنی سلاخوں میں اپنی تھوتنی گھسیڑے سنان تک پہنچنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سنان نے ایک جھرجھری سی لی اور آگے بڑھ گیا۔ چونکہ ان مکانوں کے مالک یہاں صرف عارضی طور پر رہائش پذیر ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی غیر موجودگی میں چوکیدار کا کام ایسے کتوں کے سپرد کر جاتے ہیں۔ مکانوں اور ہاؤس بوٹوں کا سلسلہ ختم ہوا تو دریا کے کنارے ایک وسیع اور سرسبز سیرگاہ نظر آئی جہاں شاہ بلوت اور بید کے درختوں کی چھاؤں میں چند بوڑھے مچھلی کے شکار میں مشغول تھے۔ ہر طرف مکمل سکون تھا۔ سنان نے سوچا اگر ہو سکا تو پیرس میں قیام کے دوران میں وہ ضرور کچھ وقت نکال کر اس پرسکون فضا میں چند لمحے گزارے گا۔ بائیں بازو پر پیرس کے متمول لوگوں کے سفید براق مکانوں کی قطاریں تھیں جو نازک فرانسیسی طرز تعمیر کے دلکش نمونے تھے۔ خوبصورت آہنی جنگلوں کی بالکونیاں، خوشنما کنگرے اور شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیاں بے حد دیدہ زیب لگ رہے تھے۔ پورے 2 میل پیدل چلنے کے بعد جب سنان کیمپنگ گراؤنڈ کے دفتر میں داخل ہوا تو وہ تھکن سے نڈال ہو رہا تھا۔ کیمپنگ کیا تھی؟ دریا کے کنارے پورا شہر آباد تھا۔ ایک وسیع سپر سٹور جہاں سوئی سے لے کر موٹر سائیکل تک دستیاب تھے، ریستوران، قہوہ خانے، باورچی خانے، کپڑے دھونے کے کمرے، صاف ستھرے غسل خانے اور پوری گراؤنڈ میں پھیلی ہوئی کشادہ سڑکیں جن کے ساتھ ساتھ مختلف سائزوں کے ہزاروں خیمے نصب تھے۔ کارواں بھی نظر آ رہے تھے جنہیں چلتا پھرتا گھر کہنا مناسب ہوگا۔ انہیں کار کے پیچھے باندھ کر سیاحت پر نکلیے جہاں رات ہوئی سڑک کے کنارے کھڑا کر کے گھر جیسا آرام پائیے۔ کیمپنگ کے درمیان میں لوہے کے ایک بلند ڈنڈے پر فرانس کا سہ رنگا پرچم لہرا رہا تھا۔ سنان دفتر میں اپنا نام پتہ وغیرہ درج کروانے کے لیے داخل ہوا تو وہاں بے شمار سیاح جمع تھے۔ سنان کی باری آئی تو اس مینیجر سے اپنا خیمہ لگانے کے لیے جگہ کے بارے میں پوچھا۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے پاس بالکل جگہ نہیں، مینیجر نے رجسٹر پر سے نظریں اٹھائے بغیر ٹکا سا جواب دیا۔ مجھے اسٹیشن پر آپ کی کیمپنگ کا پتہ۔ ہاں خواہ مخواہ بھیج دیتے ہیں، لیکن میرا خیمہ تو نہایت چھوٹا سا ہے کہ کسی کونے خدرے میں فٹ ہو جائے گا، سنان نے گھبرا کر کہا۔ مینیجر خاموشی سے رجسٹر پر جگہ خانہ پوری میں مصروف رہا۔ دیکھیے میں نے آج شام 7 بجے خاتون سے ملنا ہے۔ اگر میں رہائش کی تلاش میں واپس شہر گیا تو یقیناً دیر ہو جائے گی۔ 6 بجنے والے ہیں۔ ہاں، مینیجر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خاتون کو ملنے جانا ہے نا؟ جانے ہماری موجودہ نسل کو کیا ہو گیا ہے، لڑکیوں کے چکروں میں ہی رہتے ہیں۔ لیکن یہ عام لڑکی تو نہیں، مجھے ہر صورت میں نے کہہ دیا نا، کوئی جگہ نہیں، مینیجر نے رجسٹر سے سر اٹھا کر کہا۔ موسیو، تم جیسے نوجوان کو پیرس جیسے شہر میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں اور صحیح، پلیز، سنان نے آخری بار التجا کی۔ دیکھو، مینیجر نے خوش دلی سے کہا، میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ تم گراؤنڈ کی 4 دیواری کے باہر خیمہ لگا لو، میں معترض نہیں ہوں گا۔ کل صبح شاید جگہ نکل آئے، پھر تم اندر خیمہ نصب کر لینا۔ سنان مایوس ہو کر دفتر سے باہر آ گیا۔ گراؤنڈ کے باہر خیمہ لگانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ وہ خیمہ لگا کر اپنا سارا سامان اس میں رکھ کر شہر جائے اور اس کی غیر حاضری میں کوئی فاقہ زدہ سیاح مزے سے سب کچھ سمیٹ کر چمپت ہو جائے۔ باہر نکلتے وقت مینیجر نے اسے بتایا تھا کہ اگرچہ پیرس پر سیاحوں کی بے پناہ یلغار کی بنا پر تمام ہوٹل بھرے پڑے ہیں، مگر شہر کے قدیم علاقے ممارت میں اگر تلاش کی جائے تو شاید کسی پرائیویٹ ہوٹل یا گھر میں جگہ مل جائے۔ عام حالات میں شاید وہ اتنا باد دل نہ ہوتا، مگر اسے رہ کر اس بات کا خیال آ رہا تھا کہ اسے کہیں ایفل ٹاور تک پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ بہرحال اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک مرتبہ پھر اپنا سامان اٹھا کر واپس نیولی کے پل کی جانب چل دیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلنے پایا تھا کہ ایک کار اس کے پہلوں میں آ رکی۔ کار میں 2 سیاہ لڑکیاں اور ایک ہپی لڑکا سوار تھے۔ تم اگر شہر جانا چاہتے ہو، ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، ایک لڑکے نے شیشہ سرکا کر سنان سے کہا۔ اسے یاد آیا کہ یہ تینوں سیاح بھی کیمپنگ کے دفتر میں جگہ
کی تلاش میں آئے تھے اور اب وہاں سے مایوس واپس لوٹ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سنان نے فوراً دعوت قبول کر لی اور پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ تم شہر میں کس جگہ اترنا پسند کرو گے؟ ڈرائیور کی نشست پر بیٹھے لڑکے نے دریافت کیا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ممارت کے علاقے میں شاید رہائش کا بندوبست ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بیٹھی لڑکے سر ہلایا۔ ہم اس کیمپنگ گراؤنڈ میں آنے سے پہلے 2 اور کیمپنگ گراؤنڈز میں بھی ہو آئے ہیں، وہاں بھی جگہ نہ تھی، پورا پیرس سیاحوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہم تینوں تو فیصلہ کیا ہے کہ پیرس کے بجائے نزدیکی شہر وارسیلز میں رات بسر کریں۔ تم اگر چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتے ہو، اگلی نشست پر بیٹھی لڑکی نے مڑ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ممارت کا علاقہ قدرے خطرناک ہے۔ پہلے تو سنان کا جی چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ ان کے ساتھ وارسیلز ہی چلا جائے، مگر ساتھ ہی اسے پاسکل کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے۔ لوگ پہل میرے حسین چہرے کو دیکھ کر مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں جب شکریہ، لیکن مجھے پیرس میں بہت ضروری کام ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، لڑکے نے کندھے سکیڑ کر کہا اور پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اسے ممارت کا علاقہ شروع ہوتے ہی ایک چوک میں اتار دیا۔ پیرس کا یہ حصہ تنگ و طریق گلیوں اور قدیم مکانوں پر مشتمل تھا، جگہ جگہ غلاظت کے ڈھیر پڑے تھے۔ تمام گلیاں پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑوں سے بنی تھیں اور اکثر مکان بے حد شکستہ حالت میں تھے۔ سنان کافی دیر ان گلیوں میں گھومتا رہا مگر اسے کہیں بھی ہوٹل کا بورڈ نظر نہ آیا۔ ایک چھوٹے سے قہوہ خانے کے باہر فٹ پاتھ پر لگی ہوئی کرسیوں پر چند بوڑھے فرانسیسی اور غیر ملکی مصور سرخ شراب پینے میں مشغول تھے۔ قہوہ خانے کا نام پگال تھا۔ سنان اندر چلا گیا۔ قہوہ خانے کا مالک ایک سفید جھاڑن سے کاؤنٹر کی سطح صاف کر رہا تھا۔ سنان نے اپنا سامان ایک کونے میں رکھا اور کاؤنٹر کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ کر اسے کافی بنانے کے لیے کہا۔ مالک نے کافی مشین کا ہینڈل گھمایا اور گرم گرم کافی کی پیالی سنان کے آگے رکھ دی۔ سنان نے پیالی اٹھائی، پھونک مار کر کافی کی اوپر آئی ہوئی گاڑی جاگ ایک طرف کی اور پھر کافی کی ایک چسکی لگا کر پیالی کاؤنٹر پر رکھ دی۔ موسیو، سنان نے اشاروں سے اپنا مدعا بیان کرنے کی کوشش کی، ہوٹل سونے کے لیے۔ مالک نے جھاڑن کندھے پر رکھا اور ہاتھ پھیلا کر کہنے لگا، نو انگلش، یعنی مجھے انگریزی نہیں آتی، جانے کیا کہہ رہے ہو؟ نو انگلش۔ سنان نے چڑھ کر اس کی نقل اتاری اور پھر چپکے سے کافی پینے لگا۔ اب کیا کیا جائے، اس نے سوچا۔ یہی ہو سکتا ہے، اگر رہائش کے لیے کوئی جگہ نہ ملے تو وہ سامان سمیت ہی پاسکل سے ملنے چلا جائے اور پھر رات سین کے کسی خوبصورت پل تلے بسر کر لے۔ دوسری صبح پھر تلاش شروع کی جائے۔ وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ اس کے کندھے پر کسی نے آہستہ سے ہاتھ رکھ دیا۔ ہیلو، ایک لرزتی ہوئی آواز آئی۔ وہ پیچھے مڑا تو اس کے سامنے سیاہ لباس میں ملبوس ایک ضعیف عورت کھڑی تھی۔ ہوٹل موسیو؟ بڑھیا نے اپنا بگلا سر ہلا کر دریافت کیا۔ وہ شاید کہیں آس پاس ہی بیٹھی اس کی گفتگو سن رہی تھی۔ بڑھیا کے ہاتھ میں ایک آہنی پنجرا لٹک رہا تھا جس میں بند ایک گنجا سا بدصورت طوطا سنان سے نظر ملاتے ہی ٹیں ٹیں کرنے لگا۔ بڑھیا نے پنجرا فرش پر رکھا اور اسے کھول کر طوطے کے گنجے سر پر ایک چپت لگائی۔ طوطا فوراً خاموش ہو گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر بڑھیا پھر سنان سے مخاطب ہوئی۔ ہوٹل موسیو؟ ہاں بالکل ہوٹل بڑھیا ماں، سنان نے خوش ہو کر کہا اور پھر طوطے کی طرف دیکھ کر آنکھیں جھپکائیں۔ طوطا پھر ٹیں ٹیں کرنے لگا۔ بڑھیا نے قہر آلود نظروں سے سنان کی جانب دیکھا اور ایک مرتبہ پھر چپت لگانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس نے پنجرا اٹھا کر سنان کو اس سر کے اشارے سے پیچھے آنے کو کہا اور قہوہ خانے سے باہر نکل گئی۔ سنان نے جلدی سے کافی کی قیمت ادا کی اور اپنا سامان اٹھا کر بڑھیا کے پیچھے چل دیا۔ بڑھیا بے حد آہستہ آہستہ ہاتھ میں پنجرا لٹکائے اس کے آگے آگے چلی جا رہی تھی۔ ایک دکان کے باہر اس نے سنان کو وہی کھڑی رہنے کا اشارہ کیا، اندر جا کر ڈبل روٹی اور مکھن وغیرہ خریدا اور باہر آ کر پھر اسی سست رفتاری سے سنان کے آگے آگے چلنے لگی۔ سنان کو اب بے حد کفت ہو رہی تھی کہ یہ سفید بالوں والی مائی جانے اسے کسی ہوٹل کی طرف لے جا رہی ہے یا یوں ہی پیرس کے گلی کوچوں کی سیر کروا رہی ہے۔ بڑھیا ماں، ہوٹل ہے بھی یا نہیں؟ تنگ آ کر سنان نے بڑھیا سے پوچھا۔ ہوٹل ہوٹل، بڑھیا نے اپنا بگلا سر پھر ہلایا اور اسی سست روی سے آگے آگے چلنے لگی۔ ایک دو مرتبہ سنان نے جان بوجھ کر طوطے کو اپنی بڑی بڑی آنکھیں دکھائیں اور وہ حسب معمول ٹیں ٹیں پر اتر آیا۔ بڑھیا نے بڑے اطمینان سے اپنی پرانی ترکیب آزمائی اور طوطا پھر خاموش ہو گیا۔ ایک جگہ پتھر کی کئی سیڑھیاں اتر کر وہ ایک تنگ گلی میں مڑ گئی۔ بڑھیا ایک نہایت بوسیدہ مکان کے سامنے رک گئی جو کسی بھی صورت ہوٹل معلوم نہ ہوتا تھا۔ جگہ جگہ پلاسٹر اکھڑا ہوا تھا اور دیواروں کا رنگ ماند پڑ چکا تھا۔ ہوٹل؟
बुढ़िया ने उसे अंदर आने का इशारा किया और साथ ही अपना पोपला मुंह खोलकर मुस्कुरा दी। बुढ़िया ने आगे बढ़कर मकान का दरवाज़ा खोला तो उसके साथ बंधी हुई घड़ी घंटी 2 मरतबा टन टन बजी। सन्नान ने अपना सामान फर्श पर रख दिया और मकान का जायज़ा लिया। ये एक नहायत ही पुरानी वजह की इमारत थी। अंदर आने वाले दरवाजे के सामने से ही ऊपर वाली मंजिल तक लकड़ी की सीढ़ियां जा रही थीं। फर्श पर एक फटा हुआ गलीचा पड़ा था जिस पर नक्श तमाम फूलों का रंग अब जर्द पड़ चुका था। पूरा मकान बिल्कुल गैराबाद लगता था। यकदम दाएं हाथ के कमरे का दरवाज़ा खुला और दरमियानी उम्र की खुश शक्ल औरत कमर के गिर्द एप्रन बांधे बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे लेकिन होंठों पर जमी लिपस्टिक बिल्कुल ताज़ा थी। उसने बुढ़िया से फ्रांसीसी जुबान में कुछ कहा और फिर उसने सनान की जानब देखा। होटल, बुढ़िया ने इस औरत से सर हिलाकर कहा और फिर सनान की तरफ इशारा किया। आहा, होटल। औरत ने मुस्कुराकर अपना मैला कुचला हाथ सन्नान के आगे कर दिया। सन्नान ने हाथ छूकर छोड़ दिया। बेहद गर्म था। शायद बावर्ची खाने में काम कर रही थी। क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकती हैं? थोड़ी थोड़ी, औरत ने हंसकर जवाब दिया। तो फिर मुझे रहायश के लिए कमरा चाहिए अभी। औरत ने बुढ़िया के कान में कुछ खुसर फुसर किए और फिर बड़ी दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ सन्नान की तरफ देखा। 20 फ्रांक होंगे। 20 फ्रांक बहुत ज़्यादा हैं, सन्नान ने यूं ही कह दिया, हालांकि वो आज की शब गुजारने के लिए उससे दुगनी रकम भी अदा करने को तैयार था। 20 फ्रांक एक हफ्ते के लिए ज़्यादा हैं? औरत ने हैरत से पूछा। एक हफ्ते के लिए? सन्नान ने खुश होकर कहा। उसका ख्याल था कि यह किराया एक दिन का था। बहुत खूब है, तो ज़्यादा। बहरहाल मुझे किराया मंजूर है। उसने अपना सामान उठा लिया। कौन सा कमरा? 10 फ्रांक पेश की, औरत ने कारोबारी अंदाज में कहा और दोनों हाथ कोलों पर रखकर सन्नान को तकने लगी। उसने फौरन मतलूबा रकम अदा कर दी। बुढ़िया ने, जो इस औरत की माँ थी, तोते का पिंजरा हाल के कोने में रखा और एक बड़ा सा बुर्श उठाकर सीढ़ियाँ साफ करने लगी। औरत ने 10 फ्रांक अपने ब्लाउज में उड़स लिए और सन्नान को अपने पीछे आने का इशारा करके सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सीढ़ियों पर गर्द की तहें जमी थी और वैसे भी मखदूश हालत में थी। सन्नान नहायत एहतियात से कदम रखता उसके पीछे हो लिया। तीसरी मंजिल पर औरत एक काले रंग के बड़े दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब न आया। कमबख्त अंदर ही है, जानबूझकर जवाब नहीं दे रहा, औरत ने मुड़कर सन्नान को कहा। सन्नान इस मोमे को हल न कर सका कि अंदर कौन कमबख्त है और क्यों जवाब नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद औरत ने दरवाज़ा खूब ज़ोर ज़ोर से पीटा। खासी देर बाद दरवाज़ा जरा सा खुला और उसके पीछे एक आंख दिखाई दी। औरत ने एकदम किवाड़ को धकेलकर पूरा दरवाज़ा खोल दिया। उनके सामने सिर्फ एक निक्कर में मलबूस एक लंबा तिरंगा हैरत से नौजवान खड़ा था। उसकी लंबी दाढ़ी उसके चौड़े सीने पर जंगली घास की तरह बिखरी हुई थी। तंग कमरे में तस्वीर कशी के तमाम लवाजमात बिखरे पड़े थे। रंगों के डब्बे, खाली कैनवस, बुरश, मिट्टी के तेल की बोतलें वगैरह। पाल, अभी और इसी वक्त मेरा कमरा खाली कर दो, नया किराएदार आ गया है। लेकिन मैडम, ये अभी तक मेरी बीवी लुइस कावा खाने में काम ख़त्म करके वापस भी नहीं लौटी। तुम्हारी बीवी? मैडम जी ने मसनूई हैरत से मुंह पर हथेली रखते हुए कहा और फिर सन्नान से मुखातब होकर कहने लगी। हर महीने बदलता है, बीवी वगैरह कोई नहीं दाश्ता है। मैं मुआशरे के घिसे पटे इक़दार पर यकीन नहीं रखता। लुइस और मैं ज़हनी तौर पर एक दूसरे के इतने करीब हैं कि जिस्मानी कुर्बत बेमैनी होकर रह गई है। निक्कर में मलबूस मुसव्वर पाल ने नहायत संजीदगी से कहा। और शायद इन्हीं घिसे पटे इक़दार पर बेयकीनी की वजह से तुमने पिछले 3 माह से कमरे का किराया अदा नहीं किया। मैडम जी गर्जी। लुइस को इस हफ्ते तनख्वाह मिलेगी तो ज़रूर अदा कर दूंगा। पाल ने वहीं खड़े खड़े इल्तिजा की। ज़रूर अदा कर दूंगा। मैडम जी ने मुंह बिगाड़कर उसकी नकल उतारी और दोबारा सन्नान से मुखातब होकर कहने लगी। औरत की कमाई खाता है कमबख्त। और फिर एकदम चीखी। अभी और इसी वक्त कमरा खाली कर दो, वरना मैं पुलिस को इतला कर दूंगी। सन्नान इस नाखुशगवार सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार न था। उसने आगे बढ़कर मैडम जी से कहा, मेहरबानी करके आप इस मुसव्वर को कमरे से बाहर निकालने की जहमत गवारा न करें। मैं रहाइश के लिए कोई और जगह ढूंढ लेता हूँ। तुमने जो 10 फ्रांक पेशगी अदा किए हैं वो वापस नहीं दूंगी। सन्नान ने अपना सूटकेस उठाया और बगैर कुछ कहे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। ए मिस्टर, सन्नान ने पीछे मुड़कर देखा तो मुसव्वर मैं अपनी इकलौती निकर उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। आप खामखा अपने 10 फ्रांक ज़ाया न करें, मैं ही चला जाता हूँ। यह शैलाक की बच्ची वैसे भी मुझे बाहर निकालने पर तुली हुई है। सन्नान कुछ देर खामोश खड़ा सोचता रहा। लेकिन तुम आज शाम जाओगे कहाँ? अपनी पिछली बीवी, हम मेरा मतलब है दोस्त लड़की के यहाँ जाकर सो रहूँगा।
اور جو محترمہ قہوہ خانے میں کام کر کے واپس نہیں لوٹی ان کا کیا ہوگا؟ اس کو تم رکھ لینا۔ رکھ لیکن ہاں ہاں، کیا قباحت ہے۔ لوئس نہایت خوش شکل لڑکی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کیا؟ میں تو شادی شدہ ہوں، سنا نے جان چھڑانے کی غرض سے یوں ہی کہہ دیا۔ اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ سنا ہے ادھر مشرق میں عام آدمیوں کے ہاں بھی درجن بھر تو ضرور ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں درجن بھر؟ سنان نے حیران ہو کر پوچھا۔ بیویاں اور کیا، پال نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ سنان ہنسنے لگا۔ نہیں دوست، ایسا میرے لیے کم از کم ناممکن ہے۔ بہرحال پیشکش کا شکریہ۔ خیر، مصور نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، میں اب اپنا سامان اٹھا لیتا ہوں اور لوئس کو جا کر اطلاع کر دوں گا کہ آج کے بعد چھٹی۔ میڈم جی اس دوران میں کمرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ان دونوں کی گفتگو بڑی دلچسپی سے سنتی رہی۔ سنان اور پال دونوں اوپر کمرے میں آ گئے اور مصور نے اپنا مختصر اثاثہ ایک بوری میں بند کر کے کندھے پر اٹھا لیا۔ اچھا دوست، اب پھر ملاقات ہوگی، اس نے مسکرا کر سنان سے کہا۔ کہاں؟ سنان نے دریافت کیا۔ وہ اس مصور کی انفرادیت پسندی سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ یہیں ممارت کے کسی قہوہ خانے میں، یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ صرف نکر میں ملبوس، کندھے پر بوری اٹھائے یہ بارش مصور اسے بے حد اچھا لگا۔ ارے او پال کے بچے، وہ 3 ماہ کا کرایہ؟ پال نے حال میں جا کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر آنکھ میچ کر مسکرا دیا۔ بدماش کہیں کا۔ میڈم زی کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانا آہنی پلنگ پڑا تھا۔ پھٹے ہوئے گدے میں سے لٹکتے ہوئے متعدد سپرنگ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ پلنگ یا تو اپنی لمبی عمر پوری کر چکا ہے اور یا پھر اس کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کھٹارا قسم کی الماری تھی جس کا ایک کواڑ غائب تھا اور اندر بیئر اور وائن کی خالی بوتلیں اوندھی پڑی تھیں۔ کمرے میں پانی کا نل اور ایک ٹوٹا ہوا منہ ہاتھ دھونے کا چینی کا بنا ہوا برتن بھی تھا۔ سنان نے نل کی ٹوٹی گھمائی تو سوائے شوں شوں کی آواز کے اور کچھ برآمد نہ ہوا۔ یہ پال کا بچہ غسل خانے میں جانے کے بجائے یہیں کمرے میں نہا لیا کرتا تھا، اس لیے میں نے نیچے سے پانی ہی بند کر دیا تھا۔ ابھی کھولے دیتی ہوں، میڈم جی نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ کمرے کی ایک ہی کھڑکی تھی جو گلی کی جانب کھلتی تھی۔ گلی کے اس پار ممارت کا قدیم علاقہ نہایت دلکش لگ رہا تھا۔ پرانی طرز کے تنگ مکان جن کی بالکونیوں پر مکینوں نے پھولوں کے گملے سجا رکھے تھے، ان سب سے پرے سیکرے کر کے مشہور کلیسا کے خوبصورت مشرقی طرز کے گنبد ڈوبتے سورج کی ہلکی شعاؤں میں چمک رہے تھے۔ سنان کھڑکی سے مڑا تو میڈم جی ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ بڑا اچھا کمرہ ہے، سنان چلتا ہوا دروازے تک آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میڈم جی اب یہاں سے چلی جائے تاکہ وہ جلدی سے تیار ہو کر پاسکل کو ملنے چلا جائے۔ بہت بہت شکریہ، میڈم نے ایک اچٹتی سی نگاہ سنان پر ڈالی اور پھر مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اور ہاں، اسے سیڑھیوں کے پاس جا کر کہا، رکھ لیتے، لڑکی بری نہیں۔ کون سی لڑکی؟ سنان نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ وہی لوئس، پال کی داشتہ۔ سنان نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور ہنس کر دروازہ بند کر لیا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو 7 بجنے کو تھے اور اسے یہ بھی علم نہ تھا کہ شہر کے اس حصے سے آئیفل ٹاور کا فاصلہ کتنا ہے اور وہاں پہنچنے کے لیے کتنا وقت درکار ہے۔ بہرحال منہ ہاتھ دھونے کا تردد کیے بغیر اس نے جلدی سے کپڑے بدلے اور اپنا کمرہ مقفل کر کے سیڑھیوں پر آ گیا۔ ہیلو، سنان ٹھٹک گیا۔ اس کے ساتھ والے کمرے کے دروازے کا کواڑ ذرا سا کھلا تھا اور ایک کالے بالوں اور کالی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی بیچ میں سے جھانک رہی تھی۔ ہیلو، سنان نے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ لا کر جواب دیا اور جلدی سے نیچے اتر گیا۔ جانے کون تھی؟ نیچے ہال میں آئے تو میڈم جی کونے میں رکھے ایک پرانے صوفے پر بیٹھی سگریٹ کے کش لگا رہی تھی اور اس کے سامنے تپائی پر ایک بوتل سرخ شراب سے بھرا ہوا گلاس دھرا تھا۔ یہ شاید سنان کے پیشگی کرائے کا کرشمہ تھا۔ میڈم جی، کیا آپ مجھے بتا سکیں گی آئیفل ٹاور جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا؟ تمہیں نہ بتاؤں گی تو اور کس کو بتاؤں گی؟ میڈم جی نے، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے، ایک دل نواز مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا کر کہا۔ سنان اس وقت اس قسم کی بے مقصد باتیں سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ باہر نکلنے لگا تو میڈم جی مسکرانے لگی۔ گھبرا گئے؟ دائیں ہاتھ پر چوک میں میٹرو یعنی زیر زمین ریلوے کا اسٹیشن ہے، وہاں سے آئیفل ٹاور کے لیے گاڑی مل جائے گی۔ شکریہ، سنان نے قدرے جھک کر کہا۔ اور ہاں، اسے ایک دم یاد آ گیا، میرے ساتھ والے کمرے میں کون رہتا ہے؟ چلو اسے ہی رکھ لو، میڈم جی نے لہرا کر کہا۔ کسے؟ سنان نے جلا کر پوچھا۔ اسی فرانکو الجیرین لڑکی کو جو تمہارے ساتھ والے کمرے میں رہتی ہے۔ سنان بڑبڑاتا ہوا مکان سے باہر نکل آیا۔ واقعی ممارت بے حد خطرناک علاقہ تھا۔